السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے 1973 کی آئین کی گولڈن جوبلی کی۔ اگر ہم تفصیل سے اس پر بات کریں تو بہت زیادہ وقت چاہیے اور بہت زیادہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں چند چیدہ نکات کا ذکر کر رہا ہوں۔ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں عدلیہ کے بارے میں اور کچھ پارلیمان کے بارے میں چند باتیں مزید آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ آئین تو ایک نعمت خداوندی ہے، کیونکہ یہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کی میں سلامتی کا بھی ضامن ہے، اس کی تمام قوموں کے بھی جو حقوق کا بھی ضامن ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کاغذی حد تک ہے، تحریری حد تک ہے، عمل درآمد ان پہ نہیں ہو رہا۔ اب میں ایک جو میرے ذہن میں بنیادی رکاوٹ آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس آئین میں کی جو چند بڑی خامیاں ہیں یا نقائص ہیں، آپ وہ یہ دیکھ لیں کہ اس کے تحت بننے والی کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، یا اس کا جو منتخب وزیر اعظم تھا وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آئین کے تحت بننے والی حکومت پر۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں کہ جو آئینی ادارے ہیں ان میں سب سے اہم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ لیں، کیا ہمارا الیکشن کمیشن آزاد ہے؟ کیا وہ خود مختار ہے؟ کیا ہماری قوم کو اس پہ ٹرسٹ ہے؟ اب ہمسائے ملک کے الیکشن کمیشن کو دیکھ رہے ہیں، یقینی بات ہے ہمارا یہ ادارہ اتنی اپنے لیے اسٹرگل نہیں کر سکا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ آج بھی ہر چیز کی حکومت کا محتاج ہے۔ اسی طرح جو ہماری عدلیہ ہے، خاص کر جو لوئر جوڈیشری ہے، اس میں بھی ہمیں مطلب ججز تک کا حقدار ہے، اور ان میں جج بھی نہیں ملتے پوری طرح سے، جو ہے نا ان میں برڈن ہے اس کا مقدمات کا۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سب سے بڑی ناکامی جو ہے 1973 کے آئین کی وہ یہ ہے کہ یہ آج تک ہمیں ایک بنیادی جمہوریت کا نظام نہیں دے سکا، جو دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ناگزیر ہے۔ بلا شبہ یہ ایک صوبائی ایشو ہے، اور صوبائی حکومتیں لوکل نظام چلاتی ہیں، بلکہ وہ اپنے جو گراس روٹ لیول ہے، ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل اور تحصیل کونسل، وہاں تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا تو آئین کے تحت ہے، لیکن آئین اس چیز میں ناکام رہا۔ میں یہاں پہ جنرل پرویز مشرف مرحوم کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کے بہترین جو نظام ہیں، چیدہ نظام، ان سے اچھے اہم نکات لے کے پاکستان کو ایک بہت ہی عمدہ اور اچھا اعلیٰ نظام اس کے لیے تیار کیا، اور اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ اگرچہ پوری طرح نہیں ہوا، لیکن 80% کے قریب اس پہ عمل درآمد ہوا تھا۔ لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں نے اس کو اکھاڑ کے پھینکا۔ اس کا تھوڑا سا ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں آج بھی کے پی میں، اور عمران خان کی جو کامیابی ہے میرے خیال میں وہ سب سے بڑی وجہ اسی لوکل گورنمنٹ کی بڑھونے محنت ہے۔ اگرچہ یہ براہ راست مرکز کے تحت نہیں آتا، لیکن یہ اس کا الٹیمیٹ جو افیکٹ ہے وہ مرکز پہ ہی پڑتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں اس کی حالت بہت بری ہے۔ تو یہ بھی آئین کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقص ہے۔ اسی طرح ایک اس سے بھی جو زیادہ بڑی بات وہ یہ ہے کہ آئین خود بھی اپنا تحفظ نہیں کر سکا، اور 2 مرتبہ یہ معطل ہو چکا ہے، اور اس کے میں فوجی حکمرانی کا دور آیا ہے 18-20 سال کا، جو بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ تو منا رہے ہیں کہ ہم اس کا جشن منائیں، 50 سالہ جو گولڈن جوبلی منائیں۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ جو لوگ وہاں تک پہنچے ہیں، ان آئینی عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں، اور وہ تو بالکل منا سکتے ہیں یہ جشن، اور وہی لوگ ہیں منانے والے، کیونکہ یہ جو اسمبلی ہال میں منایا گیا اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جن لوگوں کی وہاں تک سال تک رسائی ہے اور وہی اس سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور بالکل انہیں جشن منانا چاہیے۔ لیکن ہم باقی جو لوگ ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس بات کا جشن منائیں یا ہم اس بات کا سوگ منائیں کہ جو ہمارا ایک متفقہ آئین تھا اس پہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، اور وہ آئین اسی طرح سے ہے، حالانکہ اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے تو نہ ملک میں کوئی فوجی امنیت آ سکتی ہے، نہ کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اسمبلی ٹوٹے گی، اور نہ کوئی سپریم کورٹ یا جو الیکشن کمیشن ہے اس پر کوئی الزامات لگیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس آئین پر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ چنانچہ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، سوگ کا مقام ہے کہ ہم ایک متفقہ آئین پہ عمل نہیں کر سکے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے،
یا ہم اس میں جشن منائیں کہ ہم نے اس پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہیں۔ ناظرین، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا یہ آئین صرف مالشیوں اور پالشیوں کے لیے ایک ترقی کا زینہ ہے کہ جو لوگ زیادہ مالش کرتے ہیں اور پالش کرتے ہیں یا چمچی گیری کرتے ہیں اور ضمیر فروشی کرتے ہیں، انہوں نے اس کو زینہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، یا ہمارے عام آدمی کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جو محنتی لوگ ہیں، ہمارے جو دیانتدار لوگ ہیں، ان کی ترقی کا بھی کوئی راستہ ہے، خواہ وہ بیوروکریسی میں ہوں، خواہ وہ جوڈیشری میں ہوں، خواہ وہ عام لوگ ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں۔ تو اسی سے یہی ہماری کامیابی کا ایک پیمانہ کہ ہم اس کو جانچ سکیں کہ ہم اس آئین کے لیے اس کی گولڈن جبلی منائیں یا اپنی ندامت کا اظہار کریں۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئین پر عمل کی توفیق دے، ہمارے جو رہنما ہیں ان کو، اور جب تک اس سبز کتاب پر ہم اس کی تمام شکوں سمیت عمل نہیں کریں گے تب تک یہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔